الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى إلى أجل مسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، دن بھر کا تھکا ماندہ انسان جب رات کو بستر پر پہنچتا ہے تو اپنے جسم کے اندر ایک لطیف اور خوشگوار چیز محسوس کرتا ہے، اور دماغ پر ایک عجیب بخار سا چھا جاتا ہے. بستر پر لیٹنے کے بعد انسان کے جسم کے تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بالکل بے خود ہو کر، اپنے ہوش و حواس کھو کر ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اور یہ کیفیت، یہ حالت ہر انسان پر روزانہ گزرتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت، ہر انسان پر روزانہ یہ حالت، یہ کیفیت گزرتی ہے. اور اس کیفیت کو نیند کہا جاتا ہے. جب انسان نیند کی حالت میں یا بے ہوشی کے عالم میں ظاہری جسم کی تدبیر سے خالی ہوتا ہے تو اس کی قوت خیالیہ کے راستے سے نیند کے اندر کچھ تصویریں، کچھ حادثات، کچھ واقعات نظر آتے ہیں. تو نیند کی حالت میں جو تصویریں، جو حادثات اور جو واقعات نظر آتے ہیں اس کو خواب کہا جاتا ہے. اور یہ خواب بھی ہر انسان کو آتا ہے، ہر انسان کا واسطہ خواب سے پڑتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو رات کو سویا ہو اور کبھی کوئی خواب نہ دیکھا ہو. ہر انسان کو مختلف قسم کے خواب آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہم لوگ خواب دیکھ کر اچھی چیز دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بری چیز، ڈراؤنی چیز نظر آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس خواب کا مطلب کیا ہوگا، اس خواب کا میری زندگی پر اثر کیا ہوگا. میں نے فلاں اپنے مرے ہوئے انسان کو خواب میں دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو خواب دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن کے اندر مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم اپنی طرف سے اس خواب کی تعبیر بنا لیتے ہیں اور سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں. تو ہماری شریعت جو ہے، ہمارا مذہب
ایک فطرت کے مطابق مذہب ہے. تو جس طرح شریعت نے دوسرے احکام اور مسائل میں ہماری رہنمائی اور رہبری کی ہے، اسی طرح خواب کے متعلق بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے اور رہنمائی کی ہے. اسی خواب کے متعلق آج کچھ باتیں میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توجہ سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے، جو سپنا دیکھتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے رحمانی خواب، دوسرا شیطانی خواب اور تیسرا خیالی خواب. رحمانی خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ خواب بندوں کے لیے خوشخبری ہوتا ہے. شیطانی خواب، شیطان جس طرح جاگتے ہوئے انسان کو برائیوں میں مبتلا کر کے، لہو و لعب میں مبتلا کر کے اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سونے کے بعد نیند کی حالت میں بھی شیطان خواب کے اندر طرح طرح کی چیزیں دکھا کر انسان کو غم زدہ اور خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا خواب خیالی خواب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ انسان دن بھر کرتا ہے، جس خیال اور جس فکر میں وہ مبتلا رہتا ہے، وہی چیزیں اس کو رات کو خواب میں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر کسی انسان کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کا شوقین ہے، ہر وقت وہ کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. تو جب وہ رات کو سوئے گا تو وہ سپنے کے اندر بھی کھانا پینا ہی دیکھے گا. کبھی دیکھے گا کہ میں فلاں جگہ بریانی کھا رہا ہوں، کبھی دیکھے گا کہ فلاں جگہ پراٹھے کھا رہا ہوں، کہیں دیکھے گا کہ پلاؤ کھا رہا ہوں. اسی طرح جس انسان کے اوپر نفسانی خواہشات غالب ہوتی ہیں تو وہ خواب کے اندر بھی ویسی ہی چیزیں دیکھتا ہے. یا پھر انسان جس کام اور دھندے کے اندر دن بھر مشغول رہتا ہے تو رات کو وہی چیزیں خواب میں آتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی آلو پیاز بیچنے والا ہے، دن بھر وہ صدائیں لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ آلو لے لو، پیاز لے لو، سبزی لے لو. تو اب اس کا یہ روز کا معمول ہے، تو اس کو رات کو خواب میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے. تو یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک رحمانی خواب، دوسرے شیطانی خواب اور تیسرے خیالی خواب. اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں اچھا خواب، برا خواب اور ذہنی خیالات والا خواب. تو ان 3 قسموں میں جو 2 قسمیں ہیں، شیطانی خواب اور خیالی خواب، یہ بالکل باطل ہے، بے بنیاد ہے، بے حیثیت ہے. ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن ایک خواب جو ہے رحمانی، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا؟ تو بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں دکھایا جاتا ہے. تہجد کا جو وقت ہوتا ہے ان اوقات میں دکھایا جاتا ہے. اور اچھا اور سچا خواب زیادہ تر نیک لوگوں کو آتا ہے. ایسے تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر عموماً اچھا خواب اور سچا خواب نیک لوگوں کو آتا ہے. لیکن اچھے خواب سے مراد یہ نہیں ہے کہ خواب میں اچھی چیز نظر آئے، کیونکہ یہ خواب جو ہے بہت ہی عجیب چیز ہے. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں. خواب میں دکھنے والی چیز کا بالکل الٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں 1-2 واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہو.
بڑی ہی نیک خاتون تھی، پاکیزہ عورت تھی۔ انہوں نے ایک دن رات میں خواب دیکھا کہ میں بغیر کپڑے کے ننگی کھڑی ہوئی ہوں اور بے شمار مرد، بے شمار جانور، چرندے پرندے میرے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی کہ اتنی نیک اور صالح عورت اور خواب اتنا برا، وہ بہت پریشان ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک باندی کو اس وقت کے تعبیر بتانے والے سب سے بڑے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ میرا یہ خواب ہے، تم امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان کو یہ خواب بتانا، لیکن میرا نام مت لینا، تم یہ کہنا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ ان کی باندی امام ابن سیرین کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو امام ابن سیرین نے اس باندی سے کہا کہ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم یہ خواب دیکھ سکو، تمہارا یہ خواب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ باندی بہت اصرار کرتی رہی، ضد کرتی رہی کہ حضرت میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ تمہارا خواب ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ لوٹ کر واپس چلی گئی اور کہا کہ ملکہ، میں نے حضرت سے جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کہا، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ خواب میرا ہے۔ چنانچہ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ جاؤ اب میرا نام لے کر ان کو خواب بتاؤ کہ یہ خواب دیکھنے والی ملکہ زبیدہ ہیں، لیکن حضرت سے کہنا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتائیں۔ چنانچہ ان کی باندی گئی اور امام ابن سیرین سے کہا کہ یہ خواب دیکھنے والی ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی ہے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ جا کر ملکہ سے کہہ دو، خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام لینے والا ہے جس سے تمام انسانیت کو، درندوں چرندوں کو اور پرندوں تک کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس خواب کو سچ ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا کہ ملکہ زبیدہ نے مکہ کے اندر ایک نہر کھدوائی جو نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس نہر کے پانی سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، درندوں اور چرندوں نے بھی فائدہ اٹھایا، پرندوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خواب کتنا گندا ہے، خواب کتنا برا ہے، لیکن اس کی تعبیر کیا آ رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ میں بغیر کپڑے کے ننگی کھڑی ہوئی ہوں اور بے شمار مرد، گدھے، بیل، چرندے پرندے میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر یہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی بڑا کام لے گا، ایسا کام لے گا جس سے تمام انسانیت کو، یہاں تک کہ جانوروں تک کو فائدہ پہنچے گا۔ تو خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ دیکھتا کچھ اور ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کبھی شخصیت کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، اور کبھی موسم کے اعتبار سے بھی خواب کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی چارپائی پر سویا ہوا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے بہت پریشان ہوں، سکون نہیں مل رہا ہے، تو ذرا آپ بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو امام ابن سیرین نے اس سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہونے والی ہے، تمہیں خوشحالی ملنے والی ہے، تمہیں کوئی نعمت ہاتھ لگنے والی ہے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر سن کر خوش ہو کر چلا گیا۔ جب ٹھنڈی کا زمانہ ختم ہو گیا اور گرمی کا زمانہ آیا تو ٹھیک یہی خواب کسی دوسرے شخص نے دیکھا۔ وہ بھی امام ابن سیرین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور میرے چار پائی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں۔
تو امام ابن سیرین نے اسے تعبیر دی کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہو، تمہارے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہے۔ اب امام ابن سیرین کا خادم دونوں تعبیر کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں کچھ دن پہلے ٹھیک یہی خواب لے کر ایک دوسرا شخص آیا تھا، اس کو آپ نے الگ تعبیر دی، اور گرمی کے موسم میں سیم وہی خواب دوسرا شخص لے کر آیا ہے، آپ نے اس کو الگ تعبیر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ پہلا شخص جو خواب لے کر آیا تھا اس نے ٹھنڈی کے زمانے میں خواب دیکھا تھا، اور دیکھا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں چونکہ آگ انسان کو اچھی لگتی ہے، آگ سے انسان کو سکون ملتا ہے، راحت پہنچتا ہے، اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو راحت ملے گی، اس کو مال و دولت اور کوئی نعمت ملے گی۔ لیکن ٹھیک وہی خواب اس شخص نے بھی دیکھا، لیکن یہ زمانہ گرمی کا تھا، تو اس موسم کے اعتبار سے اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ گرمی کے موسم میں آگ انسان کو سکون نہیں پہنچاتی، راحت نہیں پہنچاتی، بلکہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو موسم کی تبدیلی سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ تو ہم لوگ جو خواب دیکھ کر پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں نے یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، تو خواب دیکھ کر بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب کے نقصان سے بچنے کا بہترین طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تم کوئی خواب دیکھو تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ خواب اس وقت تک انسان پر نہیں پڑتا ہے، خواب اس وقت تک اپنا اثر نہیں دکھاتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں تو ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، یا ایسے شخص کو بتائیں جو عالم ہو، جو خواب کی تعبیر بتانے کا ہنر اور فن رکھتا ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنا خواب کسی ایسے شخص کو بتا دیا جو خواب کی تعبیر کا فن نہیں رکھتا ہے، یا آپ سے حسد رکھتا ہے، اور اس نے آپ کے خواب کی تعبیر غلط دے دی، تو غلط اثر پڑ جائے گا۔ اس لیے خواب ہر شخص سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک خواب ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب کے اندر، سپنے کے اندر قبر کھود رہا ہوں۔ اب آپ یہ خواب کسی کے سامنے بیان کریں کہ یار میں نے رات میں دیکھا ہے کہ میں قبر کھود رہا ہوں، تو عام انسان کیا تعبیر دے گا؟ یہی نہ کہ بجھاؤ تیرے خاندان میں کوئی مر جائی ہو، یا تو خود ہی مر جائے، یا کوئی مصیبت آبے والی ہو۔ عام آدمی کی جو زبان ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ اگر خواب میں دیکھا کہ قبر کھود رہے ہیں تو عام انسان یہی تعبیر دے گا۔ لیکن علماء نے اس کی تعبیر یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی کنوارا شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں قبر کھود رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ تو یہ تعبیر ہوتی ہے، خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ خواب ہر شخص کو نہ بتایا جائے۔ تو خواب کے نقصان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر اچھا خواب ہے، اس خواب سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے، لیکن جس کو آپ نے بتایا ہے اس نے کوئی غلط تعبیر دے دی، تو پھر ویسا کا ویسا ہی وہ خواب آپ کے اوپر پڑ جائے گا۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ ایک پرندہ اپنے پاؤں کے اندر ایک دانہ لے کر اڑ رہا ہو، تو جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں وہ دانہ گرے گا نہیں۔ تو خواب کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو جب تک کسی کے سامنے بیان نہ کرے وہ خواب معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ لیکن جب خواب بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا، اور تعبیر اس کی کسی نے دے دی، تو پھر وہ ویسا ہی پڑ جائے گا۔ تو خواب کے نقصان سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو راز میں رکھ کر مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے اس دنیا میں لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو اپنے جو بھی مقاصد ہو اس کو راز میں رکھنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ یا اوپن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صاحب نعمت سے، صاحب ثروت سے، خوشحال آدمی سے اکثر انسان حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، اور لوگوں کی حسد کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو انسان کے اپنی جسم کی کیفیت کی وجہ سے بھی، سونے کی حالت کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چت سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا دونوں ہاتھ سینے پر ہے تو آپ کو خواب میں نظر آئے گا کہ آپ کے سینے پر بیٹھ کے کوئی آپ کی گردن دبا رہا ہے۔ اکثر آپ اس کو آزما لیجیے گا، اگر آپ چت سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میرے سینے پر کوئی بیٹھ کر میری گردن دبا رہا ہے، یا مجھے کوئی پکڑ کے زور سے دبا رہا ہے اور میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اب انسان جو اس چیز سے ناواقف ہوگا وہ سمجھے گا کہ کوئی جنات آ کے دبا دے گا، حالانکہ ضروری نہیں کہ کوئی بھوت اور جنات ہو۔ انسان کے سونے کی حالت کی وجہ سے بھی ڈراؤنے اور برے خواب آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو برے اور ڈراؤنے خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے تھتکار دے اور کروٹ بدل لے۔ اگر دائنی کروٹ ہے تو بائیں کروٹ ہو جائیں، بائیں کروٹ ہے تو دائیں کروٹ ہو جائیں، اپنی حالت کو بدل لے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھتکار دے۔ یا پھر ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، کہ اللہ میں اس خواب کے شر سے، اس خواب کے نقصان سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس دعا کو بھی پڑھ لیں، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں ہی کہہ لیں کہ اللہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس سے اگر مجھے نقصان پہنچنے والا ہے تو اس سے میری حفاظت فرما، اور اگر اس خواب سے مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے تو اس خواب کو میری قسمت میں حاضر و ناظر فرما۔ تو یہ 2 طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ تو برے خواب سے، ڈراؤنے خواب سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ پڑھ لے، دعا پڑھ لے، اور اچھے خواب سے نقصان نہ پہنچے اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواب لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کیا جائے، کیونکہ غلط تعبیر سے غلط اثر خواب کا پڑ جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی تفصیل سے خواب کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شیطانی اور خیالی خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، رحمانی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اچھے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن اچھا خواب اچھا ہی دکھائی دے یہ ضروری نہیں ہے۔ بری چیز دکھتی ہے لیکن اس کا خواب، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، لیکن تعبیر بھی ایسے شخص سے پوچھیں گے جو اس فن میں مہارت رکھتا ہو، جس کے پاس اس کا علم ہو۔ ہر شخص سے خواب کو بیان نہیں کریں گے۔ تو اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھیں تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی کہ میں نے مردے کو خواب میں دیکھ لیا، میں نے قبر کو خواب میں دیکھ لیا، میں نے قبرستان کو خواب میں دیکھ لیا، میں نے آگ دیکھا، میں نے سانپ دیکھا۔ تو یہ خواب ہوتے ہیں، خواب میں کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، تو خواب کو لے کر انسان اتنا فکر مند اور متفکر نہ رہے۔ خواب میں انسان آسمان پہ اڑتا رہتا ہے تو کیا وہ آسمانے پہ اڑے گا؟ خواب کے اندر کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، تو خواب اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اس کو لے کر، خواب کو لے کر انسان کو زیادہ فکر مند بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔